کراچی میں فیڈرل بی ایریا کی مسجد رضوان میں 9 دسمبر 1993 کو محترم خرم مراد صاحب نے اہلیان کراچی کے ایک بہت بڑے اجتماع میں خطاب کیا۔ یہ اہم خطاب سمع و بصر آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج سے 1400 سال پہلے 6ویں صدی عیسوی میں تاریخ کا وہ حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا جس کی مثال و نظیر انسان نے نہ کبھی پہلے دیکھی تھی اور نہ اس کے بعد دیکھی۔ اس حیرت انگیز واقعے کو انفجار کے نام سے، ایکسپلوژن کے نام سے مورخین یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک صحرا سے چند لوگ نکلے، ان کے پاس ایک مشن اور ایک دعوت اور ایک پیغام تھا، اور 30 سال کے عرصے میں انہوں نے گرد و پیش کی متمدن دنیا میں اسی پیغام اور دعوت کو غالب کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پیغام کاشغر تک، تریپولی تک، الجیریا، لیبیا، تیونس، شمالی افریقہ کے تمام علاقوں تک پہنچ چکا تھا، اور 100 سال کے عرصے میں اسپین کی وادیوں سے لے کر دریائے سندھ کی وادی سے گزرتے ہوئے ہندوستان کے مشرقی ساحل کو چھوتے ہوئے چین کے ساحل تک اس پیغام کے ماننے والے اپنی دعوت کو پہنچا چکے۔ اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی وسیع اور اتنی شان توسیع کی کوئی مثال انسانی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ ایک مستشرق کے الفاظ میں لا الہ الا اللہ کے برقی نعرے نے عرب کے بدوؤں کے اندر وہ قوت بھر دی کہ 100 سال میں مکے کے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحراؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، پہاڑیوں پر، وادیوں میں، ہر جگہ گونج رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا؟ کیا اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی عوامل تھے؟ کیا صحرائے عرب سے نکلنے والے لوگوں کو فتح عالم کا شوق تھا؟ کیا ان کی نگاہیں مال غنیمت پر تھیں؟ کیا وہ سکندر اور چنگیز خان کی طرح علاقے فتح کرنے، ان کو اپنا بادگزار بنانے اور شہروں کو تخت و تاراج کرنے اور سروں کے مینار بنانے کے لیے نکلے تھے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو آج کی دنیا میں بڑا اہم سوال ہے، اور شاید ہمارا اور آپ کا، ملت اسلامیہ کا اور انسانیت کا، اور شاید ساری دنیا کا مستقبل اسی سوال کے جواب پر منحصر ہے۔ اسی میں انسانیت کے لیے بھی زندگی کی بشارت ہے، اور اسی میں امت مسلمہ کے لیے بھی ایک روشن اور تابناک مستقبل کی نوید ہے۔
اس لیے کہ آج کی دنیا چھٹی صدی عیسوی کی دنیا کی طرح ایک زبردست اضطراب اور بحران کا شکار ہے، اور جس پیمانے پر انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی کی ہے، اسی تناسب سے یہ بحران اور یہ اضطراب بھی زیادہ سنگین تر ہے۔ چھٹی صدی عیسوی کی دنیا میں بھی اگر آپ اس نقشے پر نظر ڈالیں تو بظاہر زندگی کا کوئی خانہ خالی نہیں تھا۔ حکومتوں کی جگہ حکومتیں تھیں، قانون نافذ تھے، عدالتیں کام کر رہی تھیں، تجارتی قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، محلات اپنی جگہ پر موجود تھے، درسگاہیں اور مدرسے بھی تھیں، اور خانقاہوں میں اللہ کے آگے گریہ گزاری کرنے والے راہب بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود انسانیت موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی، اور آج کا عالم بھی ایسے ہی سنگین بحران سے اور ایسے ہی سنگین اضطراب سے دوچار ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو عالم پیر ہے وہ مر رہا ہے، اور دنیا بے چینی کے ساتھ ایک جہان نو کی پیدائش کی منتظر ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کو ایک جہان نو کی ضرورت ہے۔ اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کس طرح کا جہان نو اور کس کا جہان نو اور وہ کس کے ہاتھوں آئے گا، لیکن اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عالم پیر موت سے ہمکنار ہے، اور دنیا کی نجات ایک جہان نو کی پیدائش میں مضمر ہے۔ یہاں تک کہ وہ بھی جو پچھلے 300 سال سے اس عالم کے حکمراں اور امام ہیں، جنہوں نے اس عالم پیر کو جنم دیا ہے، اس کی تشکیل کی ہے، اس کی تعمیر کی ہے، اس کو ترقی کی اس منزل تک پہنچایا ہے، جن کے ہاتھوں میں آج بھی زمانے کی باغ اور زمانہ کار ہے، وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں، ایک نیو ورلڈ آرڈر ناگزیر ہے۔ اس اعتراف میں یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ اولڈ ورلڈ آرڈر اب انسان کے کام کا نہیں رہا، اور اس کو ایک نئے عالمی نظام کی، ایک جہان نو کی ضرورت ہے۔ یہ جہان نو اس لیے ضروری ہے کہ یہ پرانا عالم 300 سال میں انسان کو اس مقام پہ لے آیا ہے کہ جہاں اس کے مسائل اور آلام اور اس کے مسائل اور پریشانیاں اور اس کے دکھ اور الم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اس سے پہلے قومیں اٹھتی تھیں، ایک علاقے کو فتح کرتی تھیں، قتل و غارت مچاتی تھیں۔ آج پہلی دفعہ انسان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک بٹن دبائے تو پوری دنیا تہو بالا ہو جائے، اور اس بٹن پر انسانوں کا ہاتھ۔ یہ صدی انسانی تاریخ کی سب سے خونریز صدی ہے۔ کوئی انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، جتنا خون بہا ہے، جتنے انسان نے مصائب اٹھائے ہیں۔ پلک جھپکتے ایک سیکنڈ میں 1.5 لاکھ آدمی ایک ایٹم بم سے فنا کے گھاٹ اترتے انسان نے دیکھا ہے۔ ایک جنگ عظیم میں
2.5 करोड़ इंसानों को मरते और आपाहज होते देखा। छोटे छोटे इलाकों पर चंद दिनों की मुसलसल बमबारी से लाख लाख और 2-2 लाख इंसानों को मरते देखा। और इंसान ने जबर के जो निजाम कायम किए, उनके हाथों लाखों का इंसान बेघर हुए, उन्होंने अपनी जानों से हाथ धोए और मुसीबतें उठाई। नस्ल और रंग के बुतों के ऊपर कितनी इंसानी जानें भेंट चढ़ाई गई, वो उस मजहब के खुदा के नाम पर नहीं चढ़ाई गई जो खूनरेजी के लिए बदनाम। आदर ने जो इस दौर के लिए नया बुत तराशा वतन और कौम का, उसने इंसान को खून के अंदर नहला दिया। आज हर जगह उसी की वजह से खून बह रहा है, इंसान कत्ल हो रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं। ये सब फसाद उसी की वजह से। बज़ाहिर मईशत बड़ी जबरदस्त तरक्की की महराज पर नजर आती है, लेकिन ये पानी के बुलबुले की तरह है। अगर आज सारे ममालिक अपने कर्जे देने से इनकार कर दें, या अगर सारे बैंक में रुपया रखने वाले बैंक के दरवाजे पर पहुंच जाएं कि हमें हमारा पैसा दे दो, तो ये गुब्बारा फट जाए और माशी निजाम तबाह बर्बाद हो जाए। यहां तक कि वो सियासी निजाम भी, जो कि बड़ी मेहनत और मशक्कत से तामीर किया गया और जिसमें खूबियां भी हैं, बुराइयां भी हैं, आज लोग उससे भी मायूस हो चुके और इंसान की रूह प्यासी है किसी आब हयात के लिए जो इसको इस दर्द व अलम से निजात दे और मौत के आगोश से निकालकर जिंदगी से हमकिनार दे। ये जहान नौ किस तरह पैदा हो? जादू हो जो सर चढ़ के बोले। खुद आलम पीर के मेमार, उनके सियासतदां, उनके मुदब्बिर, उनके मुफक्किर, उनके अखबार नवीस पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अगला तसादुम तहजीबों का तसादुम होगा, और ये तसादुम मगरिब और इस्लाम का तसादुम। अमेरिका के नायब सदर, अमेरिका के साबिक सदर निक्सन, नेटो के कमांडर, सबकी जुबान पर यही है कि पिछले 1000 साल भी इस्लाम से मुकाबला करते गुजरे और शायद आइंदा 1000 साल भी। अब ये कशमकश कम्युनिज्म की मौत के बाद इस्लाम और मगरबी तहजीब के दरमियान 1400 साल से जो कशमकश और तसादुम दोनों के दरमियान रहा, और जिसमें 1000 साला इस्लामी गलबे के बाद मगरिब ने गलबा हासिल किया, 300 साल में ही वो ये महसूस कर रहे हैं कि अब फिर वही शेर शायद बेदार हो रहा है जो 1400 साल पहले जिसने निकलकर दुनिया के ऊपर अपना गलबा कायम किया था और उसकी इमामत वो ज़मानेदार अपने हाथों में ले ली। उम्मत मुस्लिमा जो हर जगह जिसकी हालत ज़बू है और जो हर जगह उन्हीं ताकतों की दस्ते नगर है, जिसकी गर्दन पर वो हुक्मरां पीरे किस्मपा की तरह मुसल्लत हैं, जो उसी तहजीब के मुकल्लिद और पैरों हैं, वो बेचारे की शायद जो ख्वाब भी नहीं देख सकती। ना हमारे पास एटम बम है, न हमारे पास फौजें हैं, न हमारे पास बैंक का निज़ाम है, न हमारे पास सड़कें हैं, न हमारे पास मोटरवे हैं, न हमारे पास कारखाने हैं। हम कैसे मगरिब के लिए खतरा, एक चैलेंज बन?
لیکن مغرب کے تو ہر آدمی کی زبان پر یہی لفظ ہے کہ آئندہ دور کی کشمکش و تصادم اسلام اور مغرب کے درمیان. اب یہ تصادم نظریات کی بنیاد سے نہیں ہوگا کمیونزم اور فیشزم اور کیپٹلزم کے درمیان. یہ تصادم نسلوں اور رنگوں کا تصادم بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ تصادم تہذیبوں کا تصادم ہوگا اور تہذیب مذہب سے بلکہ. اور دنیا میں دو ہی مذہب ہیں کہ جو عالمگیر انسانی مشن کے علمبردار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایک اسلام اور دوسرے عیسائیت. عیسائیت نے مغربی تہذیب کی جڑیں رکھی ہیں، اسلام نے ملت اسلامیہ کی جڑیں رکھی ہیں، اور آئندہ معرکہ ان دونوں کے درمیان ہونے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان بھی حالات پر نظر رکھتے ہیں، ان کی نظر تاریخ کے اوپر ہے، جو کہ تاریخ کی اندرونی کشمکش سے واقف ہیں، وہ بہت پہلے سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور وہ اس کا انجام بھی دیکھتے رہے ہیں کہ اب دنیا کا مستقبل اسلام کا ہے. اس پیغام کا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے عرب میں لے کر آئے. اقبال نے کہا تھا کہ جہاں نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر بن رہا ہے. لطیفہ سمجھیے دلچسپ بات ہے کہ برطانیہ کے ایک بہت ہی موقر ہفت روزہ رسالے اکنامکس نے ایک مضمون چھاپا. اس مضمون میں اس نے یہ لکھا کہ ہم کو کہیں اتفاق سے ایک تاریخ کی کتاب دریافت ہو گئی ہے جو کہ 2930 میں لکھی گئی ہے، یعنی آج سے 1000 سال بعد کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کچھ اوراق ہمارے ہاتھ، اور ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اس میں آخر ہمارے زمانے کے بارے میں کیا تاریخ لکھتی ہے آئندہ کی. اس میں لکھا تھا کہ کمیونزم کے زوال کے بعد جو موقع مغرب کے ہاتھ میں آیا تھا وہ اس نے ضائع کر دیا، اور 2011 میں سعودی عرب میں ایک انقلاب آیا جہاں وہاں پر اسلامک ریپبلک آف سعودی عربیہ بن گئی. پھر آہستہ آہستہ مسلمان ممالک جمع ہو گئے اور خلافت قائم ہو گئی، اور پھر خلافت کا چین کے ساتھ اتحاد ہو گیا، اور بالآخر سے پوری دنیا پر یہ خلافت غالب آ گئی. تقریباً 2100 تک جا کر یہ واقعہ ظہور پذیر ہو. یہ گویا مستقبل کے آئینے کو آج اٹھا کر آج کے زمانے کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے. تو یہ تو وہ حقیقت ہے کہ جو آج بالکل آیا ہے. جیسا میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا نبوت کے زیر اثر صحرائے عرب سے اٹھنے والا یہ سیلاب ایک اتفاقی حادثہ تھا، یا یہ مشیت اور اس انقلاب کو برپا کرنے والی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سمجھا منصوبہ تھا؟ کیا ان کے مشن میں یہ بات شامل تھی کہ وہ امامت عالم سنبھالیں اور ایک عالمگیر انقلاب برپا کریں، یا ان کا کام صرف یہ تھا کہ تزکیہ نفوس کریں، اہل عرب کو پیغام سنائیں، لوگ اچھے بن جائیں اور اس پر ان کا کام ختم ہو جائے؟ توحید کا نغمہ کانوں تک پہنچائیں، اس کو ماننا ہے مانیں، جس کو نہ ماننا ہے نہ مانیں. ہمارے سیرت نگار ولادت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو بڑے دلاویز لیکن بڑے معنی خیز الفاظ میں بیان کرتے ہیں. جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کسرا کے محل کے مینارے گر گئے، آتش کا فارغ بجھ گیا اور دریا ساوا خشک ہو گیا. بعضوں کے نزدیک یہ استعارے کی زبان ہے. بعض روایات کہتی ہیں یہ واقعات فی الواقع پیش آئے،
جس رات کے ولادت نبی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت ہو یا استعارے کی زبان، بلکہ استعارے کی زبانوں تو اور زیادہ معنی خیز ہے کہ لوگوں نے استعارے کی یہ زبان کیوں استعمال کی ولادت نبی کے بیان کرنے کی. لیکن یہ تو اسی بات کی خبر دے رہا ہے کہ ولادت ہی اس بات کی علمبردار تھی، اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ عالم میں انقلاب آئے اور ورلڈ پاورز جو ہیں وہ سرنگون ہو جائیں اور گمراہی اور جاہلیت کے آتش کدے بجھ جائیں اور کسرا جیسی شان سلطنت جو ہے وہ پارا پارا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح حدیث موجود ہے کہ میں اپنی ماں آمنہ کا خواب، اور آمنہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے پیٹ سے ایک ایسی روشنی نکلی جس سے پوری ارض شام روشن ہو. شاید آپ ارض شام کے رمز کو نہ سمجھیں. ارض شام تو سارے انبیاء کی سرزمین ہے، اور اس وقت کی ارض شام آج کے شام کے برابر نہیں تھا. اس وقت کی ارض شام میں پورا شام، لبنان، جارڈن، فلسطین اور عراق کا ایک حصہ شامل ہے. اور یہیں سے دنیا کو ہدایت کی. عیسائیت اگر آج ساری دنیا کے ایک بڑے حصے میں پہنچ چکی ہے، اس کا مولد بھی ارض شام. تو یہ ماں کے پیٹ سے ہوئی جو روشنی ارض شام کو روشن کر رہی تھی، وہ اگر ایک عالمگیر ہدایت اور عالمگیر مشن کی علمبردار نہ تھی تو اور کیا. یہ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ شروع سے آپ کی دعوت کا مرکزی عنصر ایک یہ تھا کہ توحید کی دعوت اگر قبول کرو گے، ایک کلمہ ہے، اگر یہ تم مجھ سے قبول کر لو گے تو عرب بھی تمہارے زیر نگیں آئے گا اور عجم بھی تمہارے آگے سرنگون ہو جائے گا. ایک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے میں سلوگن بن گیا تھا اور لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ مٹھی بھر لوگ، یہ غلام، یہ فاقہ مست، یہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی سلطنت نہیں ہے، یہ عرب اور عجم کے مالک بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. لیکن یہ عالمگیر مشن تو نبوت کے پہلے لمحے سے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ہجرت کے واقعے سے قوم واقف نہیں ہے. اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے. پیچھا کرنے والے شکاری کتوں کی طرح تھے. ریگستان کا لمبا سفر تھا. آج کل کی طرح موٹر کار اور جیٹ میں نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اونٹنی پر سوار سفر ہو رہا تھا. سر کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا گیا تھا، اس کے لیے بے شمار لوگ آگے پیچھے پھر رہے تھے. آگے مدینے میں یہودی منافق کیا استقبال ہوگا اس کا نقشہ نہیں سامنے. پیچھے دشمن خون کا پیاسا تھا. سراقہ بن جوشم کو خبر ملتی ہے کہ 2 قریش کے مفرور قریب سے گزر رہے ہیں. اس میں گھوڑے پر سوار ہوا اور 100 اونٹ کے لالچ میں پکڑنے کے لیے پہنچ گیا. قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں پھنس گئے. 3 دفعہ سیرت نگار کہتے ہیں یہی واقعہ پیش آیا. سمجھ گیا کہ یہ تو مقابلہ کسی اور ہی شے سے. کہ حضور امان نامہ لکھیے. آپ نے اپنے ساتھ وغیرہ تھے، ان سے کہا کہ امان نامہ لکھیے. پھر کہا سراقہ، اس وقت میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں. آگے دیکھیے، پیچھے دیکھیے، سما دیکھیے، ریگستان کا تصور کیجیے اور پھر دیکھیے کہ اس وقت بھی خوشخبری کسرا کے کنگن. اس سے سخت لمحہ غزوہ احزاب کا آیا. سب جانتے ہیں کہ یہ مدینے کی زندگی میں سخت ترین، سنگین ترین لمحہ تھا. پورا عرب امنڈ کے آیا تھا
اور مدینے کی چند ہزار کی چھوٹی سی بستی کے چاروں طرف ہزاروں کی فوج موجود تھی، اور چند ہاتھ کی خندق جس کو بہت زوراور گھوڑا پار بھی کر لیتا تھا، بس یہ دفاع کی لائن۔ اگر فوج اندر گھس جاتی تو کوئی زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ دل اچھل اچھل کے گلے تک پہنچ رہے تھے، اور خوف کے مارے عجیب عالم تھا۔ مدینے کے دفاع کے لیے چٹانیں کھودی جا رہی تھیں، اور ایک روایت کے مطابق ایک چٹان اتنی سخت تھی کسی سے نہ ٹوٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیٹ پر پتھر باندھے پاپوں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑی۔ آپ کو بلایا گیا، آپ نے ایک کدال ماری، ایک روشنی بلند ہوئی، آپ نے کہا مجھے شام کے خزانے دکھائے گئے، میرے لیے پتہ کر۔ دشمن گھیرے کھڑا ہے، چاروں چلا آ رہا ہے، 24,000 کا لشکر، اور ایک خندق کے علاوہ کوئی دفاع نہیں ہے کھائی کے علاوہ۔ فرماتے ہیں مجھے شام کے خزانے دکھائے گئے، میرے لیے پتہ کر دیے گئے۔ دوسری دفعہ فرمایا ایران کے خزانے دکھائے گئے، وہ میرے لیے پتہ کر دیے۔ تیسری دفعہ کہا یمن کے خزانے دکھائے گئے، وہ میرے لیے پتہ کر دیے۔ چار دانگ عالم میں یہ سب میری نبوت کے لیے مفتوح ہونے والے ہیں، اور یہ عزم اور یہ ارادہ اور یہ یقین اس کیفیت میں تھا جس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد یہ مکے کی ابتدائی زندگی کا واقعہ ہے، خباب بن عرب رضی اللہ عنہ، جن کے اوپر مظالم کی انتہا یہ تھی کہ انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور پیٹ کی چربی پگھل پگھل کے ان انگاروں کو بجھا دیتی۔ اس حال میں وہ حضور کی خدمت میں حاضر خود ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، چادر سر کے نیچے تھی، میں نے کہا حضور اب تو دعا فرمائیں، بہت ہو گئے۔ کہتے ہیں آپ کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا جس طرح اس پر انار نچوڑ دیا گیا، اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، ٹیک لگائے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے کہا تم سے پہلے جن لوگوں کو یہ کام سپرد کیا گیا تھا تو ان کا تو یہ حال تھا کہ ان کے لیے گڑھے کھودے جاتے تھے، آدمی کو لا کے اس میں بٹھایا جاتا تھا، پھر آرا لا کر اس کو چیٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیاں لائی جاتی تھی، ان سے گوشت کو ہڈیوں سے نوچ کے الگ کر لیا جاتا تھا، اور پھر بھی اپنے کام پر ثابت قدم تھے، وہی چیز ان کو دین سے نہیں ہٹا سکی تھی۔ خدا کی قسم میرا بھی یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک ایک عورت ثنا سے حضرموت تک جائے گی اور اس کو خدا کے علاوہ کسی کا خوف۔ یہ عدل اور انصاف اور قسط کا قیام ہے، یہ آپ نے مکے کی زندگی کے پہلے 4-5 سال، اور مدینے میں جب حاتم طائی کے بیٹے عدی آئے اور آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لائے، ان کو اپنے گدے پہ بٹھایا، خود فرش پر بیٹھے، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ عدی ایک دن آئے گا، تم شاید اس لیے، مختلف روایات ہیں کہ تم شاید اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہیں، پاکہ مست ہیں، تو ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے کہ کسرا کے سارے خزانے پتہ کر دیے جائیں گے، تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کوفے کے قریب ایک عراق میں ہیرا سے ایک عورت چلے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، تنہا ہوگی، واپس جائے گی، کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور ایک آدمی ہاتھ میں مٹھی بھر کے سونا چاندی لے کر نکلے گا اور کوئی اس کو لینے والے۔ ابھی کہتے ہیں کہ کسرا کے خزانوں کی فتح میں تو میں شریک تھا، اور میں نے اپنے آپ سے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک عورت چلی اور کوئی اس کو چھیڑنے والے نہیں، نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے نہیں ہوتا، تب میں نے امن اور انصاف کا یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو اس لیے کہ استنبول بحر روم میں تم نے جہاز ڈال دیے ہیں اور استنبول فتح ہو۔ صحابہ کو نبوت کے عالمی مشن پر اتنا یقین تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب پہلے اسلامی لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور ناکام ہوئے تو ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ تو حضور کی پیشن گوئی، فرمایا کہ یہ تو حضور کی پیشن گوئی، استنبول فتح ہوگا، اسلام یورپ میں داخل ہوگا، مجھے فصیل سے جتنا قریب لے جا کے دفن کر سکتے اتنا قریب لے جا کے دفن کر، کہ مسلمانوں نے عین فصیل کے نیچے لے جا کر دفن کیا کہ اب تو ہم واپس جا رہے ہیں، پھر آئیں گے۔
اس کے بعد بہت سے لوگوں نے چاہا کہ حضور کی پیشنگوئی ان کے حق میں پوری ہو، لیکن تقریباً 750 سال لگے. 750 سال ابو ایوب انصاری کے جسد خاکی نے وہاں انتظار کیا، اور 750 سال مسلمان اس تلاش میں سرگرداں رہے کہ نبوت کا یہ عالمی مشن استنبول سے گزر کے مشرقی یورپ میں داخل ہوگا اور بوسنیا تک اور بلغاریہ اور ہنگری تک اور جرمنی کے دروازوں تک. ان کو یقین کامل تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ ان کا مشن تھا، وہ اس سے آشنا تھے، گئی گزری حالت میں بھی آشنا تھے. اور 750 سال کے بعد منگولوں کے حملے کے بعد چنگیز خاں کے آنے کے بعد اسی چنگیز خاں کی اولاد میں سے وہ نکلے کہ جنہوں نے استنبول فتح کر دیا، اور محمد فاتح کے اسلام میں سعادت آئی کہ اس کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، ساتھ میں 1400 آدمی کے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ وقت تھا کہ آپ مکے سے 2 آدمی نکل کے ریگستان میں پہنا جا رہے، اور 6 سال میں یہ حالت ہو گئی 1400 کے قافلے کے ساتھ آپ مکے عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور کفار قریش مجبور ہوئے کہ صلح نامہ کریں. لیکن مکے میں حدیبیہ کا اس صلح نامے پر دستخط ہوئے ذی القعدہ کے مہینے میں. آپ واپس مدینے تشریف لائے. وہ صلح نامہ جس کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری ذلت کا پروانہ ہے، اس کو قرآن فتح مبین قرار دے رہا تھا. آپ تشریف لائے، ابھی عرب کا نزول نہیں ہوا تھا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی مدینے میں پوری اسلامی ریاست معاشرہ قائم نہیں ہوا تھا. لیکن آپ نے فوراً گرد و پیش کی ہر عالمی طاقت کو دعوت نامہ دی. 1 مہینے کے اندر ذی الحج کے مہینے میں آپ کے قاصد روانہ، آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، کون میرا پیغام لے کر سارے بادشاہوں اور حکمرانوں تک جائے گا. کوئی گرد و پیش کی چھوٹی بڑی حکومت ایسی نہیں رہی، یہاں تک کہ قیصر کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں، اور جہاں میرے قدم ہیں ایک دن یہاں پر یہ ان کا پیغام پہنچے گا، ان کے ماننے والے. یہ بشارتوں اور پیشنگوئیوں کے پیرائے میں آپ نہ غور کریں، بلکہ یہ غور کریں کہ یہ تو مشن تھا، یہ تو ایک ذمہ داری تھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الی کافۃ الناس بھیجا، سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر کہا تھا کہ اعلان کرو کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. فرمایا تھا قرآن اللہ نے اس لیے اتارا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ قرآن کا لانے والا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے آگاہ کرنے والا اور نذیر بنا. فرمایا کہ تم کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اور تم کو خاتم النبیین بھی بنایا. اب تمہارے پاس اور کوئی آنے والا نہیں کسی قوم کی طرف کسی زمانے میں، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. تمہاری نبوت اب کے لیے ہے، ابد تک کے لیے، عرب کے لیے ہے، سارے عالم کے لیے، ہر قوم، ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل کے لیے یہی نبوت ہے اور اسی کا پیغام ہے. تمہارا جسد خاکی زمین کے نیچے جائے گا، لیکن تمہارا پیغام، تمہاری نبوت ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کے لیے موت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اگر نبوت اور رسالت کا پیغام ختم ہو جائے تو نبی کی ضرورت پڑ جائے گی. اب تو نبی آنے والا نہیں. ہم خاتم النبیین کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو غیر مسلم بھی قرار دیتے ہیں، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے لیے، خاتم النبیین کے لیے جو معنی کا ایک جہاں پوشیدہ ہے، سے ہم بات کہ اگر کوئی خاتم النبیین آ چکا اور اب نبی آنے والا نہیں ہے، تب نبوت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اور نبوت کے عالمگیر مشن کی تکمیل اس نے کس کے سپرد کی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو رسول نے اس مشن کی تکمیل کی تاکہ تم سارے انسانوں پر رہتی دنیا تک اس مشن کی تکمیل کرو. اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عالمگیر فتوحات
یہ 100 سال کے عرصے میں اسپین سے لے کر چین تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پکارا جانا، یہ عالم کے گوشے گوشے میں اسلام کا پہنچ جانا، یہ تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز انفجار، ایکسپلوژن، یہ کوئی حادثہ نہیں۔ یہ عرب سے نکلنے والے بدوؤں کا شوق جہانگیری نہیں تھا، اس کے نتیجے میں تاریخ کا یہ نشان واقعہ پیش آیا۔ یہ تو نبوت کی اپنی اندرونی فطرت کا تقاضا تھا کہ یہ واقعہ ظہور پذیر ہو۔ وہ نبوت جو عالمی نبوت تھی، وہ نبوت جو ختم نبوت تھی، اس کی فطرت کے اندر یہ پنہا تھا کہ یہ ساری دنیا کے اوپر چھائے، ساری دنیا تک پہنچائے۔ میں علامہ اقبال کے ان الفاظ کو اکثر دہراتا ہوں، پھر دہراؤں گا۔ انہوں نے فرمایا، مشہور ہندوستان کے صوفی تھے مولانا عبد القدوس گنگو رحمۃ اللہ، انہوں نے کبھی کہا کہ محمد عربی تو آسمانوں پر چلے گئے اور حق تجھ تک پہنچ گئے، واپس آ گئے، اگر میں جاتا تو واپس نہیں آتا۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ یہی فرق ہے مزاج نبوت میں اور مزاج تصوف میں۔ تصوف کا منزل تو حق ہے، وہ حق میں پہنچ کے فنا ہو جاتا ہے۔ نبوت کی منزل حق نہیں ہے، نبوت کی منزل تو دنیا اور انسان ہے۔ وہ حق سے حق لے کر واپس آتا ہے، اور پھر اقبال کے الفاظ کو نثر میں ہے، شاعری میں، پھر وہ اپنے آپ کو زمانے کی رو میں جھونک دیتا ہے اور تاریخ ساز قوتوں کو اپنی مٹھی میں لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے تصورات اور عقائد کی ایک نئی دنیا تعمیر کرتا ہے۔ یہ نبوت کا مزاج ہے، یہی امت کا مزاج ہونا چاہیے، جسے کہ امت اسی مشن کی علمبردار ہے جو مشن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا اور اس امت کی سپرد کرے۔ سادہ سی زبان میں مختصر، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کا آج جو علم ہے، جو درد ہے، جو کرب ہے، جو خون ریزی ہے، جو مصائب ہیں، جو پریشانی ہے، جو عدم اطمینان ہے، جو بے چینی ہے، جس کا اظہار چہروں سے بھی ہوتا ہے، زندگیوں سے بھی ہوتا ہے، روزمرہ کی زندگی اس طرح پریشانی کا شکار بن چکی ہے، سڑکوں سے ہوتا ہے، بچوں کے جرائم سے ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنا معبود کھو دیا، اور جھوٹے معبود جو پہلے کے دیوی دیوتاؤں سے بھی بدتر معبود ہیں، انہیں اللہ اسماء سمیت نام رکھ دیے ہیں، ان کا وہ پجاری بن گیا۔ یہی دراصل اس کے مصائب اور آلام کی جڑ، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو حضور کے پیغام کی روح ہے۔ ایک کلمہ ہے، اس کو مجھ سے لے لو، تو نہیں یہاں تو دیکھو گے کہ عرب بھی تمہارا زیر نگیں ہوگا، اور عجم بھی، سارا غیر عرب بھی تمہارے سامنے سر نگوں ہو جائے۔ تو یہ دراصل یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی زندگی کا قبلہ بنتا ہے، اس کا مقصود بنتا ہے، اس کا رخ متعین ہوتا ہے، اس کا شیرازہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، منتشر نہیں رہتا ہے۔ ابھی حال میں چند مہینے کی بات ہے کہ برطانیہ میں 2 نوجوان لڑکوں نے، جن کی عمریں کے 10-10 سال تھی، ایک 2.5 سال کے بچے کو اغوا کیا، اس کو خوب مارا، سر کچل دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس تھیلی میں بند کیا اور ایک جگہ ڈال دیا۔ بچے کی لاش ملی تو لوگ پوری قوم چیخ اٹھی کہ یہ کیا ہے، 10 سال کے بچوں نے یہ جرم کیا، اتنی وحشت، وحشیت، اتنا ظلم، اتنی بربریت۔ تو وزیر داخلہ نے کہا دراصل ہم نے وی ہیو لاسٹ آور ڈائریکشن، اب کوئی ہماری سمت من نہیں رہی، کوئی ہمارا قبلہ نہیں رہا، کوئی ہمارے سامنے مقصد نہیں رہا جس کے لیے ہم دیے، اس لیے یہ پوری ہر جگہ یہی حال ہے، ہر جگہ یہی نظر آ رہا ہے۔ خاندان بکھر رہے ہیں، سنگل پیرنٹ جن میں یہ صرف عورت ہے یا مرد، عموماً عورت ہوتی ہے بیچاری، مرد تو مثلاً 2 کے بھاگ جاتا ہے، عورت ہے وہی ماں ہے، وہی باپ ہے، وہ بچے ہیں، سنگل پیرنٹ فیملی اس کو کہتے ہیں، کثرت سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور پھر میں اسی برطانوی جریدے کو کا حوالہ دوں گا، اکنامکس کا، اس نے کمیونزم کے زوال کے بعد ایک مضمون یہ لکھا کہ تاریخ میں کون کون سے واقعات ہیں جو فی الواقع تاریخ ساز واقعات ہیں، ان میں سے بہت سے واقعات کی فہرست میں گنائی، اس میں ایک ہجرت کا واقعہ بھی، اتنی اس کی انصاف پسندی آپ تسلیم کریں،
اتنا ہجرت کا واقعہ بھی ایک تاریخ ساز واقعہ. اس کے بعد سے کمیونزم کا زوال کیا یہ تاریخ ساز واقعہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو سیاسی معاشی چند چیزوں کے اوپر ایک ہی تہذیب کے اندر الٹ پلٹ ہو گئی. پھر آئندہ تاریخ اگر کوئی کروٹ بدلنے والی ہے اور کوئی موڑ مڑنے والی ہے اور کسی انقلاب سے وہ بغلگیر ہونے والی ہے تو وہ کن مسائل کے گرد یہ تاریخ کی نئی تبدیلی آئے گی؟ تو لکھتا ہے کہ یہ وہی مسائل ہیں جن کا دعویٰ اسلامی بنیاد پرست بھی کرتے ہیں اور عیسائی بنیاد پرست بھی کرتے ہیں. اگر دنیا نے اب کوئی کروٹ بدلی تو یہ ان مسائل کے گرد جو کہ بظاہر نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، کہیں غیر میں ہیں، غیبی مسائل ہیں کہ جن کے گرد اب تاریخ اپنی نئی کروٹ بدلنے والی ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ نہ عیسائی بنیاد پرست اس کے اہل نظر آتے ہیں اور نہ مسلمان بنیاد پرست اس کے اہل نظر آتے ہیں کہ وہ تاریخ کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لیں، انسانیت کی زمام کار سنبھال لیں اور اس کو اس نئے مستقبل سے ہمکنار کریں. یہ ایک اطمینان کی بات ہے. ورنہ فی الواقع تو تاریخ تیار ہے کہ وہ پیغام غیبی ایک خدا اور آخرت میں جواب دہی کیونکہ غیب کے علوم ہیں، ان کے گرد ہی اب دنیا کروٹ بدلنے والی ہے اور نئی دنیا کی تعمیر ہونے والی ہے. دوسری چیز جو اس پیغام کا لازمی حصہ تقاضا نتیجہ تھا وہ انسان ایک ہے. انسانوں کو تقسیم نہیں کیا جاتا، ناقابل عبور دیواروں اور فصیلوں کے ذریعے انسانوں کو نہیں بانٹا جائے گا. بانٹا جائے گا تو انسان ان جھوٹے خداؤں کے خیر میں آ کر سب کچھ کھو بیٹھے گا. چنانچہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو تقوی کی وجہ سے. یہ خدا پرستی کا، لا الہ الا اللہ کا منطقی نتیجہ تھا اور یہ اسلام کا وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھا، سب سے بڑی خدمت تھی جو اس نے انسان کی. انسان کی وحدت کی بنیاد اگر مادی چیزوں میں ہو، رنگ میں ہو، نسل میں ہو، زبان میں ہو، خون میں ہو، تو یہ تو وہ دیواریں ہیں کہ جو کوئی ڈھا نہیں سکتا. کالا آدمی چاہے کہ گورا ہو جائے نہیں بن سکتا، گورا چاہے کالا ہو جائے تو نہیں سب کا رنگ بدل سکتا. جو آدمی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے وہ چاہے کہ پاکستان میں پیدا ہو جائے تب نہیں پیدا ہو سکتا. کسی کی مادری زبان اگر اردو ہے تو وہ آپ پنجابی نہیں بن سکتی، کسی کی پنجابی ہے تو اردو نہیں بن سکتی. یہ تو ناقابل قبول فصیل ہے. لیکن عقیدہ ایمان کا آدمی کے اختیار ہے، جب چاہے بدل سکتا ہے، جب چاہے سرحد کے ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، جب چاہے کسی عالمگیر حکومت میں شامل ہو سکتا ہے. تو اسلام نے تو انسان کی وحدت کی بنیاد مادی زمینی چیزوں سے اٹھا کر آفاقی چیزوں میں رکھ دی کہ جو دل و دماغ میں بستی ہے اور جن کو جب چاہے آدمی ان کو عبور کر کے ایک انسانیت وجود میں آ سکتی ہے. اور آئی دنیا بھر اعتراف کرتی ہے کہ مسلمان گئے گزرے ہو گئے، ترک عرب سے لڑے، بنگالی پنجابی سے لڑے، ہر جگہ لڑ رہے ہیں، اب بھی مسلمان میں جو یگانگت ہے، جو وحدت ہے، جو قوت ہے، اس کی کوئی مثال دنیا کی دوسری قوم پیش نہیں کرتی. آدمی انڈونیشیا میں مسجد میں داخل ہو جائے کیا واشنگٹن میں ہو جائے، اس کو ایک ہی زبان میں خطبہ سنے گا. وہ انڈونیشیا میں کسی گھر میں کھانا کھا کر جا کر کھانا کھائے، واشنگٹن میں کھائے، دسترخوان شراب سے پاک ہوگا، سور سے پاک ہوگا، اور لوگ دانے ہاتھ سے اس لیے کھا رہے ہوں گے، لوگ دانے ہاتھ سے کھانا اس لیے کھا رہے ہوں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہی فرمایا. کس شخص نے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 1400 سال تک انسانوں کے اٹھنے بیٹھنے، لباس، کھانے پینے پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہے جو کہ حضور نے اپنی نبوت کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو وحدت و یگانگت جو ہے اسلام کا کیا ہے، جو نسل اور رنگ اور زبان اور جغرافیہ سب کی فصیلوں کو عبور کر کے انسان کو انسان سے جوڑتا ہے اور ان کو ایک وحدت بناتا ہے. اور کسی چیز کی عدل اور قسط کا قیام. جب ہم شہادت کا لفظ بولتے ہیں اس کے ساتھ ہم حق کا لفظ بات، شہادت حق. قرآن نے جہاں بھی کہا ہے شہادت کا ذکر، اس میں سے بعض جگہ کسی لفظ کا ذکر نہیں کیا. تکونوا شہداء علی الناس،
تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. کس چیز سے گواہ بن جاؤ یہ نہیں بیان فرمایا. اور جہاں بیان فرمایا تو پھر اس نے لفظ استعمال کیا قسط کا. قوامین للہ شہداء بالقسط. تم ایک ایسی امت ہو تم اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ اور قسط کے اوپر گواہ ہو. اس لیے قیام قسط لوگوں کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا ہوں، یہی تو انبیاء کے آنے کا، کتابوں کے نزول کا اور میزان کے دیے جانے کا مقصد ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسول بھیجے واضح نشانیاں دے کر اور کتاب اور میزان اتاری تاکہ انسان انصاف پر قسط پر قائم ہو جائے. قرآن کا جہاں ذکر فرمایا علم القرآن رحمان کا عطیہ ہے، فبدأ المیزان، اور اس نے میزان بھی رکھ دی. آسمان و زمین سب عدل کے اوپر قائم، قائم بالقسط. اللہ تعالیٰ تو قسط کے اوپر اس نے قائم کیا ہوا ہے، قسط پر قائم. اور جو لوگ کہتے ہیں انصاف کی بات کرنا اور حق کی بات کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، وہ اسلام کے مزاج سے ناواقف ہیں، نبوت کے مزاج سے ناواقف. حضور نے یہی فرمایا تھا کہ یہ حق جو ہے یہ وہ حق بھی ہے جو مجموعی طور پہ حق ہے، اور بتواصل بالحق میں وہ حق بھی ہے جو کہ انسان کے دوسرے انسان کے حق ہے. جو آپ نے فرمایا کہ عدل اور انصاف کا یہ نظام ہوگا کہ کوئی عورت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی، تو یہ آپ نے اسی معاشرے کا ذکر کیا جہاں پر کوئی کسی کے حق پہ ہاتھ نہیں، کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت، یہی حقوق کا خلاصہ ہے. وہ کسی کے ہاتھ، کسی کو اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو یہ دراصل وہ پیغام ہے کہ جو آج بھی بڑی کشش رکھتا ہے، اس میں بڑا حسن ہے، بڑا جمال ہے، بڑی دل آویزی ہے، بڑی دلکشی ہے، اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. یہ جو کشمکش ہونے والی ہے، جس کے لیے اسٹیج تیار ہو رہا ہے، جس پہ پیشن گوئی خود ارباب مغرب کر رہے ہیں، یہ کشمکش آج کا چیلنج ہے. اور دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماننے والے یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر تاریخ کے دھارے کو پکڑ لیں اور اس کا رخ موڑ دیں، اور انسانیت جو آہستہ آہستہ موت کی طرف چل رہی ہے اس کو موت کے کنارے سے واپس لے آئیں اور زندگی سے ہمکنار کر دیں. کہ اگر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور خاتم النبیین تشریف لا چکے ہیں اور آپ کی نبوت زندہ ہے، تو کیا اس نبوت کا حیات بخش پیغام پھر دنیا کو سنایا جائے گا؟ کیا دنیا اس کو پھر اس سے ہمکنار ہو سکے گی؟ ایک ہندو عورت نے ہندوستان میں ایک بڑا دردناک خط ایک اخبار میں چھپوایا، مسلمانوں کو مخاطب کیا. اس نے کہا تم نے ہمارے ہاں 800 سال حکومت کی، میں نے اب جا کر قرآن مجید پورا ترجمے سے پڑھا. تم نے 800 سال حکومت کی، تم نے ہم کو یہ نہیں بتایا قرآن میں کیا لکھا، نہ عمل سے بتایا نہ زبان سے بتایا کہ قرآن میں کیا لکھا. اور میں قرآن پڑھ کے اب یہ واقف ہو چکی ہوں کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، سپرد کی تھی. اب میں قیامت کے روز تمہاری گردن پکڑوں گی اور کہوں گی کہ یہ تھے تیرے بندے جن کے پاس قرآن مجید بھی تھا، نبوت کا پیغام بھی تھا، انہوں نے ہم کو اس سے ناز کیا اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اسلام ہے کیا چیز. تو آج تو ہر جگہ یہی مارکا برپا ہے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ اب اسلام اور مغرب کے مارکے کی سرحد، جس طرح مغرب کی سرحدیں اب مغرب کے جغرافیائی خطے تک محدود نہیں ہیں. آپ کو مغرب کی سرحدیں ریاض میں بھی ملیں گی، جکارتا میں بھی ملیں گی، کراچی میں بھی ملیں گی، اسلام آباد میں بھی ملیں گی، قاہرہ میں بھی ملیں گی. اسی طرح اب اسلام کی سرحدیں آپ کو واشنگٹن، لندن، پیرس اور یورپ کے اندر بھی نظر آئیں. یہ 1400 سال کی تاریخ میں یہ مشیت الہی سے تیسری دفعہ یہ حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یورپ کی زمین پر موجود ہیں. اور مشیت الہی تو ایسے ایسے کام کرتی ہے کہ آدمی کی عقل کام نہیں کر سکتی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے
کہ ایک دن وقت آئے گا فلسطین میں جنگ ہوگی اور یہودی اور مسلمانوں کے درمیان، تو ہمارے 7ویں صدی کے ایک محدث نے کہا کہ یہ روایت کا موضوع ضعیف، موضوع بنائی ہوئی روایت میں معلوم ہوتی، یہودی ہے نہیں فلسطین میں، تو ان سے مسلمانوں کی آخری جنگ کیسے ہو؟ عقل سے جب آدمی سب کا انحصار عقل پہ رکھتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی نتائج نکالتا ہے کہ یہودی تو ہے ہی نہیں فلسطین میں، لیکن یہودی تو کھنچ کھنچ کے پہنچ رہے ہیں۔ یہودی پچھلے 50 سال میں دنیا کے گوشے گوشے سے کھینچ کھینچ کر فلسطین پہنچائے جا رہے ہیں، روس سے آ رہے ہیں، ایتھوپیا سے آ رہے ہیں، یورپ سے آ رہے ہیں، ہر جگہ سے ان کو جمع کیا جا رہا ہے فلسطین۔ میری نظر میں تو یہ اب 1400 سال کی تاریخ میں تیسرا موقع ہے کہ آج مغرب کے چپے چپے پر مسلمان موجود ہیں۔ وہ برطانیہ جہاں کے 35 سال پہلے 4 مسجدیں تھیں، اب وہاں 500 سے لے کر 1000 تک مسجدوں کا اندر۔ امریکہ کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ کو گنبد و میناریں نظر آ جائیں، آپ کو انگلستان کی سڑکوں پر اذان کی آواز بھی سنائی دے گی، وہ اذان کی آواز جس کے بارے میں ونسٹن چرچل کے بیٹا یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس گھڑی سے ہیبت اور خوف ہوتی ہے کہ ہماری سڑکوں پر اذان سنی جائے گی، وہ سنی جا رہی ہے۔ پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام سب سے بدتر مقام عورت کو دیتا ہے، مسلمان ہونے والوں میں 2/3 عورتیں ہیں، 1/3 مرد، تو یہ تو کوئی نہیں جانتا، یہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ہونا، اسی لیے یورپ والوں کو ایک طرف تو اسلامی دنیا کا خطرہ ہے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی گھروں کو بھرے دے رہے ہیں، جہاں جائیں مسلمان نظر آتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے تعصب اور تنگ نظری کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جس کی مثال بھی مشکل سے ملے گی۔ بوسنیا تو خیر ہے ہی ایک اونچکا داستان، لڑکیاں چہرے پر نقاب نہیں، سر پر اگر اسکارف باندھ لیں تو یہ بھی منع۔ جو آزادی رائے، حریت فکر، جمہوری حقوق کے علمبردار ہیں وہ یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ لڑکیاں سر پر اسکارف باندھ لیں، وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لڑکیاں اسکرٹ کے بجائے شلوار پہن کر اسکولوں میں چلی جائیں۔ اسکولوں کے باہر مظاہرے ہوئے کہ ان کو کیوں شلوار پہننے کی اجازت دی؟ یہ تنگ نظر ملا نہیں تھے پاکستان اور ایران کے، یہ مغرب کے روشن خیال شہری تھے جو اس پر احتجاج کر رہے تھے۔ کسی کو اپنی مرضی کا لباس پہننا، اپنی مرضی سے سر ڈھانکنے کا حق کیسے ہے؟ اور اب وہ اسلام کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں اس پر اپنی گفتگو ختم قریب پہنچ گیا ہوں کہ کسی طریقے سے اسلام اور مغرب کے درمیان کچھ مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن کس طرح پر مفاہمت؟ ایک لکھنے والا لکھتا ہے پہلے 1400 سال کی پوری تاریخ کا نقشہ ہے، کس طرح اسلام اور مغرب نجران کے عیسائیوں کے وقت سے لے کر مسلسل لڑتے رہے ہیں، وہ اسلام نے چرچے لگائے ہیں، وہ داغ دیے ہیں، وہ زخم پہنچائے ہیں کہ ہم بھول نہیں سکتے۔ یہ مصر، یہ شام، یہ عراق، یہ بیت المقدس جہاں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ لیبیا، یہ الجیریا، یہ ٹیونس، یہ تو عیسائیت کے بڑے مضبوط گڑھ تھے۔ عیسائیت کے بڑے بڑے زعما جو ہیں، آپ کو صحیح نہیں معلوم، وہ شمالی افریقہ میں پیدا ہوئے، یورپ میں نہیں پیدا ہوئے، جو ان کے سب سے بڑے علماء و فضلاء ہیں پہلی 4-5 صدی کے، وہ لیبیا، ٹیونس، الجیریا میں پیدا ہوئے، اور اسلام ایسا آیا کہ 30 سال کے عرصے میں اس نے سب سے بے دخل، سب سے اٹھا دی۔ یہ کشمکش تو جب سے چلی آ رہی ہے، اب تو وہ لکھتے ہیں کہ اب تو انسانیت کا مستقبل اس پر ہے کہ 2 بڑی بڑی تہذیبیں آپس میں مفاہمت کریں۔ میں یہ مضمون پڑھ رہا تھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ مفاہمت اسی وقت ہو سکتی ہے جب مسلمان 2 چیزوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات میں ترمیم کرنے کو تیار ہو۔ آپ ذرا سوچیے تو 2 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں نہیں۔ وہ کہتا ہے ایک تو سزاؤں کے بارے میں، حدود کے بارے میں، اور ایک عورت کی پوزیشن کے بارے میں۔ ان 2 چیزوں کے بارے میں اگر مسلمان ترمیم کے لیے تیار ہوں تو ہماری ان کی مفاہمت ہو سکتی ہے، اور نہ تیار ہوں تو یہ مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بھی آدمی حیرت زدہ ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا مطالبات ہیں جن پر کے تہذیبوں کے درمیان انسانیت کے مستقبل کے لیے مفاہمت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس ترمیم کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ مسلمان قرآن مجید کو 2 حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک وہ حصہ جو مکے میں نازل، وہ طرحوں پر توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت، یتیم و بیواؤں کی مدد کی دعوت،
یہ تو مشترک انسانیت ہے۔ ایک وہ حصہ ہے کہ جو مدینے میں ریاست اور سیاست اور قانون اور خاندان اور عورتوں اور سزاؤں کے بارے میں، یہ حضور کی نعوذ باللہ اپنی بحیثیت مدبر و حکمراں سے آپ نے یہ کیا، کہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ آفاقی ہے، ایک حصہ زمانی ہے، وہ بدل سکتا ہے، اور جس طرح کے عیسائیت میں شریعت کو ختم کیا گیا تھا، شریعت کو ختم کر دیا۔ یہ ہے دراصل جو بلی ٹھیلے سے باہر نکلا۔ جو اقبال کہہ رہے تھے کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کی، ابلیس اسی سے لرزتا ہے، کہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے، لیکن یہ خوف مجھے ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کی۔ تو یہ دراصل وہ دور ہے جو شر پیغمبر کے نمود کا منتظر مشتاق، وہ شر پیغمبر جو انسانیت کو اس آب حیات سے ہمکنار کرے گی، جو آب حیات کے قرآن مجید نے شفا لما فی الصدور، جو شفا ہے ان سارے امراض کے لیے ان کا انسانیت شکار۔ ایسا میں نے کہا کہ کس کے ہاتھوں ہوگا یہ میں نہیں کہتا، لیکن میرا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے، بشرط ہے کہ ہم کو اس کا ادراک، ہم کو اس کا احساس ہو۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے جو ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ مکے میں مٹھی بھر آدمی تھے، ایک کلمے کی دعوت تھی، جب بھی ان کی نگاہیں کیسر و کسرا کے خزانوں اور محلات کی۔ اس ادراک کے بغیر ان چھوٹے کاموں کے اندر وہ عظمت نہیں پیدا ہو سکتی جو کہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک گٹھلی سونے کو لیتا ہے سستے کی، اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، جو کہ فتح کے نشان نمودار ہونے سے پہلے لڑا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتا جس نے کہ فتح اور غلبے کے نشان کو دیکھ کر جو لڑا اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو جب فتح اور غلبے کے نشان نظر نہیں آتے، اس وقت بھی اس کا ادراک رکھنا، تاریخ کا شعور رکھنا، تاریخ جو کچھ پیش کر رہی ہے اس کا ادراک رکھنا، تو آج بھی چھٹی صدی عیسوی کا معجزہ جو ہے وہ ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم آگے بڑھ کے اس جان کو نہ اٹھائیں گے اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی تمثیلی زبان میں کہ دولہا کے انتظار میں کنواریاں چراغ لیے انتظار کرتی رہیں، یہاں تک کہ دولہا آیا اور گھر میں داخل ہو گیا، کچھ سو گئی تھیں، کچھ کا تیل ختم ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اندر نہیں جاتی۔ جب تاریخ کا دولہا اسلام کی بارات لے کر آئے گا تو کون ہوگا کہ جس کے چراغوں میں تیل جل رہا ہوگا؟ کون ہوگا کہ جو جاگ رہا ہوگا؟ کون ہوگا کہ جو تاریخ کے اس لمحے پر اپنا کردار ادا کرے گا؟ اس کا تو علم یا تو علامہ الغیوب کو ہے، کیا تاریخ اس کا فیصلہ کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، اگر تم یہ نہیں کرو گے ثم یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہیں ایک دوسری قوم سے بدل دے گا تو وہ تمہاری طرح نہیں ہوں۔ وہ کیسے ہوں گے؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ کی محبت کے نشے میں سرشار ہوں۔ یہ ہے وہ دعوت کہ جو آج اس امت کے سامنے موجود ہے، اور اسی پکار پر لبیک کہنے میں اس امت کا مستقبل بھی ہے اور انسانیت کا مستقبل بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا شعور ادراک بخشے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔